بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا دن سکون کا دن ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے کل جو اپنا ایک انوکھا جو سلسلہ شروع کیا تھا، جو نہ لانگ مارچ تھا، نہ جلسے تھے، نہ جلسیاں تھیں۔ شاہد قریشی صاحب ویسے میرا خیال میں آج کچھ روات پہ خطاب تو کر رہے ہیں، شاید عمران خان بھی کر رہے ہیں، لیکن اصولی طور پہ انہوں نے کل قدم ختم کر دیا اور اب 26 تاریخ کو آنے کا کہا ہے۔ یہ تو کل بات اس پہ کسی حد تک ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے، لیکن جو اصل بحران ہے، ہیجان ہے جو ذہنوں میں، تجسس ہے یا اس طرح کی جو صورتحال ہے کہ کون آرمی چیف بنے گا، پھر وہ بنے گا تو کیا بنے گا، چند چیزیں تو طے ہو جائیں کہ آرمی چیف جیسے بننا ہے اس کا نام طے ہو چکا ہے۔ میرا خیال میں کل رسمی طور پہ سمری جو ہے وہ شاید پریزیڈنٹ کو چلی جائے اور کل ہی وہ اپروو ہو جائے، کل جائے اور پرسوں اس کا نام اناؤنس کر دیا جائے پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد۔ ہو سکتا ہے کہ صدر جب پریزیڈنٹ ہاؤس سمری جا رہی ہو تو اس وقت بھی اس کو اناؤنس کر دیا جائے۔ کئی جو چیزیں ہیں وہ ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب باجوہ کے بارے میں کہ ان کی توسیع ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کہ وہ مکمل طور پہ وہ ڈائی ڈاؤن کر گئے، نہیں۔ آج کی تاریخ میں بھی اس کے معمولی صحیح لیکن امکانات موجود ہیں، اور کئی دفعہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں کل پرسوں کیا ہوگا، اگلے ہفتے کیا ہوگا، اگلے مہینے کیا ہوگا، اس کا اندازہ حتمی کرنا ناممکن ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ واقعات ایک طرح کے ہوتے ہیں، رزلٹ دوسری طرح کا نکل آتا ہے۔ اس بات کے اوپر میرا نہیں خیال کہ مجھے چاہیے کہ میں کہوں کہ جی شہباز شریف صاحب لنڈن میں 3 دن کی بجائے 5 دن کے ٹھہر گئے، 6 دن کے ٹھہر گئے، پھر آتی ان کو کون سا ڈینگی بخار تھا کہ ایک دن انہوں نے کہا جی میں کوارنٹین میں چلا گیا ہوں، یا پہلے کووڈ کہا گیا، پھر ڈینگی کہا گیا، پھر اگلے دن فضل الرحمان صاحب کو مل رہے تھے، پھر زرداری صاحب آ رہے تھے اسلام آباد، کئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے لگا ہوا ہے۔ ساری کی ساری ملاقاتیں اس کا جو بھی ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ اس کو منسلک ہیں۔ میں اس بارے میں ہمیشہ سے یکسو ہوں کہ آرمی چیف کوئی بھی لگ جائے، پہلی دفعہ ایسا کہ پہلے 5-6 جنرلز کے نام جو ہے لوگوں کو سارا دن اس کی تسبیح ہوتی رہتی ہے، نمبر 1 کون ہے، نمبر 2 کون ہے، نمبر 1 کب ریٹائر ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ اگر 26-27 کو ریٹائر ہو جائیں گے تو 29 کی تعیناتی کیسے ہوگی۔ جتنی سیر حاصل بحثیں جتنے ہم نے یہاں کی دیکھی ہیں شاید ہی کہیں دیکھی ہوں۔ میری اہم یہ نہیں ہے، میری اہم یہ ہے کہ جو مرضی بن جائے یہ بات لکھ لیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ان کا رویہ تبدیل نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اس کے بارے میں ادراک ہو چکا ہے، اس لیے ان کو خاصی آسودگی بھی ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید بھی بنا دیا جائے تو وہ وہیں سے شروع کرے گا جہاں جناب باجوہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جناب باجوہ نے اور یہ سارے جنرل نے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کو یہی تو کہتے رہے ہیں کہ آپ عمران کا معاملہ ہمارے پہ چھوڑ دیں، آپ توجہ دیں اکانومی پہ، ملک کو چلانے پہ، اس سے ہم نبڑ لیں گے اس معاشرے سے۔ بہرحال وہ معاشرہ جو ہے وہ بڑھتا گیا، اس کو پبلک ایکسیپٹنس اس کی بڑھتی گئی، لوگوں کے اندر اس کی قبولیت بڑھتی گئی، قبولیت کے ساتھ مقبولیت بڑھتی گئی۔ ایک سیاستدان اگر ایک ملک میں سب سے زیادہ پاپولر ہو جائے، اس کی قبولیت زیادہ ہو جائے تو وہ دوسروں کے لیے وجہ نزاعت تو معمولی سی چیز ہے، باقی لوگ تو اپنے آپ کو انڈرمائن فیل کرتے ہیں، وہ کارنر ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہو رہا ہے باقی سیاستدانوں کا کہ وہ اس وقت پبلک کے اندر ان کا خیال ہے کہ ہمیں شاید جو ہے عمران صاحب کے مقابلے میں وہ مقام حاصل نہیں ہے، اور عمران خان کا جو اعتماد ہے وہ 7ویں آسمان پہ اس لیے ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جی میں اگر مجھے کل الیکشن ملے تو میں سویپ کر جاؤں گا۔ بالکل کر سکتے ہیں، امکانات ہیں، موجود ہیں، لیکن الیکشن سے آنے پہلے وہ کہتے ہیں نا، جیسے ہم نے پچھلے 20 دن گزارے کہ ایک آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا ہے۔ ایگزیکٹلی عمران خان صاحب کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ان کے اگلے 2-3-4 ہفتے جو ہیں وہ ایک آگ کا دریا ہے اور ان کے اندر اس نے ڈوب کے جانا ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ سارا دن ٹی وی پہ دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں ان کے توشہ خانہ سے معاملات شروع ہوئے ہیں، ممنوعہ فنڈنگ کیس کے سلسلے میں پھر نئی اطلاعات آ گئی ہیں۔ آج نیا پینڈورا باکس کھل گیا کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ان کے جو 2014 کے، 15 کے، 16 کے ان کو فنڈس کو تو فروغ ہی نہیں کیا، اور جس کو جتنا فروڑتے ہیں اسی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ 5, 7, 8, 10 جو ہے لاکھ ڈالر جو ہیں وہی سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ عمران خان صاحب کو جنرلائز کر کے بتاتے ہیں،
بالکل ٹھیک کرتے ہیں، لوگوں کو اس سے دھوکہ ملتا ہے، اور لوگوں کے لیے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ دل جمعی سے دھوکہ عمران خان صاحب سے کھا رہے ہیں، اپنی مرضی سے، خوش دلی سے، اور ان کی بڑی ایک ہوتا ہے نا کہ آرزو اور تمنا ہے ان سے کہ عمران خان صاحب ہمیں دھوکہ دے، اور یہ ہماری ایک غنیمت ہے کہ ایک بندہ کم از کم ہمیں دھوکہ تو دے رہا ہے۔ یہ عقیدت کے معاملے ہیں، یہ اس کے بارے میں ہم نہ تو کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ اس پہ کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال لیکن یہ لوگ سارے نہیں ہوتے، تحریک انصاف کے لوگ جن کو میں ملتا ہوں، جو کہ تحریک انصاف کی پیریفری پہ ہیں یا جو بیر کے حلقے کے اندر ہیں، جو بڑے مؤثر ہیں، جو دل و جان سے عمران صاحب کے ساتھ تھے، وہ اب اس بات میں متفق ہو گئے کہ عمران خان صاحب کا جو دیانتداری کا بت تھا وہ دھڑام سے زمین پہ آن کے رہے۔ زیادہ ان کا یہی ہے کہ جی نواز شریف نے اتنے تحفے لیے، زرداری نے اتنے تحفے لیے، جنرل ضیاء الحق نے اتنے تحفے لیے، مشرف نے اتنے تحفے دیے، فلاں نے اتنے تحفے لیے، چلو اس میں برابری ہو گئی۔ جہاں پہ پھر برابری آگے نہیں ہوتی وہ یہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے ان تحفوں کے ساتھ کیا کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ یہ تحفے ہوتے ہیں ایسے کہ اس کو آپ لوگوں کو ڈسپلے کر کے زیادہ آپ کو مزہ آتا ہے۔ آپ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ مجھے فلاں دیوار چین کا ٹکڑا ملا، یہ دیوار بلن ٹوٹی تھی تو مجھے یہ فریم میں کروا کے یہ دیا گیا، یہ خانہ کعبہ کا غلاف تھا یہ مجھے ملا، اس کے اندر پوری ایک آیت لکھی ہوئی ہے، یہ لوگوں کو اتنا پیس ملتا ہے، مجھے ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ میرے دادا کو، میرے والد کو، مجھے یہ پورے کا پورا کئی گز ملا۔ دیکھتے نہیں ہے کہ جو گھڑی ہے وہ کیوں عجوبہ بنی ہے؟ کیونکہ وہ عجوبے کے طور پہ ہی بنوائی گئی تھی۔ اس کمپنی کے بارے میں جہاں تک میں اب حتمی بات نہیں کر سکتا ہوں، ذہن سے بات نکل جاتی ہے، اتنی اہم نہیں ہے کہ میں کنفرم کرتا پھروں، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 45-55 ملین ڈالر کی انہوں نے ایک گھڑی اور بھی بنائی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 45-55 ملین ڈالر کی ایک چھوٹی سی گھڑی، ساتھ اسے ایک پین ہوگا، ساتھ اس پہ کفلنگس ہو گئے، ساتھ اسے ایک رنگ ہو گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے جب دیکھی، لوگوں نے دیکھی کہ اس کے اندر تو جو ہیرا ہے اس کو تول کے بیچا جائے، اس کی کٹ کے اوپر بیچا جائے، اس کی ساخت کے اوپر بیچا جائے، تو ہیرا جو ہے وہ 13-14 ملین ڈالر کا بنتا ہے۔ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے جو فرما رہے ہیں اگر ان کی بات مان لی جائے، اور سارے لوگ کہتے ہیں سچ ہے کہ آپ نے 13 ملین ڈالر جو کہ قومی خزانے میں اس کا نصف جو ہے، اگر عمران خان صاحب نصف دیتے یا 20% دیتے تو قومی خزانے میں 3 یا 4 ملین ڈالر آتا، اس کا عمران خان صاحب نے صرف 5 کروڑ روپے یعنی کہ 2 لاکھ ڈالر دے کے عمران خان صاحب نے وہ نکلوا لیا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تو سزا حماقت کی ملنی چاہیے۔ لفظ تو اس میں ہمارے پنجابی کے اندر بہت گندا یوز ہوتا ہے، اور نہ ٹی وی پہ استعمال ہو سکتا ہے، نہ ایک جو مہذب محفلوں میں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ان کو سزا نااہلی کی یا نالائق کی اور جہالت کی اور حماقت کی دینی چاہیے کہ جو 13-14 ملین ڈالر جس کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اس کو انہوں نے 5 کروڑ روپے کے اندر بیچ دیا۔ اور اگر انہوں نے فراڈ کیا ہے کہ بیچا بھی 28 کروڑ کا، پھر بھی دیکھیں کہ ایسے بیچتے ہیں چوری کا مال بیچتے ہیں کہ 13 ملین ڈالر کا سیٹ یا 14 ملین ڈالر کا سیٹ یا 12 ملین ڈالر کا سیٹ آپ 2 ملین میں بیچ کے اور فرق ہوگی صاحب وہ پیسہ وصول کر کے پاکستان پہنچ جائے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جیسے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر جہاں ان کے مخالفین اور بغلیں بچاتے پھر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ایک لطیفہ مشہور ہے کہ پرویز الہی آج کا ہنس کے دوہرا ہوتا جا رہا ہے، کچھ دن تو جو بندہ آتا ہے وہ سانو تو ہستے جاندے دوہرے ہوتے جاندے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ مینو یہ ڈاکو کہندا سی، ہوں میں کہنا ہوں اپنے ان پوچھو یہ کون ہے۔ تو یہ چھوٹی چیزیں نہیں عمران خان صاحب کے لیے، جن کو نے بڑی محنت سے کرکٹ کے زمانے سے لے کے اور اس کے بعد کہ وہ کہتے تھے کہ سیاست تک ایک ہی چاہتے تھے کہ ان کو سچا مانا جائے، ان کو دیانتدار مانا جائے، ان کو ایک بڑا ہی ایک اصولی مانا جائے، میرٹ والا مانا جائے۔ اور وہ ساری چیزوں نے جب آپ نے کرنے کام دوسرے تھے تو آپ کو یہ کلیم چھوڑ دینے چاہیے۔ بڑے سے پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ سارے اپنے جتنی دستاریں تھیں نا عزت کی، وقار کی، وہ اٹھا کے کونے میں رکھ دیتے ہیں اور میری طرح ہو جاتے ہیں۔ آپ بضد ہیں کہ نہیں آپ کو لوگوں سے علیحدہ سمجھا جائے، پھر علیحدہ سمجھنے میں بھی یہ چیزیں فٹ نہیں ہوتی کہ جو کام آپ نے کیے ہیں۔ مطلب زلفی بخاری کو کس میرٹ پہ آپ نے وزیر بنایا، اس کا کیا کام کیا، وہ کس کارکردگی پہ آپ نے بھیجا۔ فیصل سلطان کو آپ نے کس کارکردگی پہ وزیر صحت بنایا، اس لیے کہ آپ کا ذاتی ملازم ہے۔ بزدار کو آپ نے کس اس میں بنایا تھا وزیر اعلیٰ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے 150 بندے تھے تو 150ویں نمبر میں تھا۔ اس نے کیا کام کیا تحریک انصاف کے اندر؟ تعلیم دیکھ لیں تو سارے ایم پی ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔
اگر غریب علاقے کا دیکھ لیں تو پھر کوئی بہتر رہ رہے ہیں، ان کے علاقے ان سے بہت لوگ جو ہیں اس سے زیادہ غریب علاقے میں اور بیکورڈ ایریا میں رہ رہے ہیں، تو وہ کہیں سب فٹ نہیں آتا تھا۔ عمران خان صاحب کا کہنا جی کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا، تو یہ تحریک انصاف والوں نے نہیں مانا کہ بزدار کو آپ نے میرٹ پہ لگایا ہے، آپ کے بڑے بڑے ساتھیوں نے نہیں مانا کہ آپ کو اس میں میرٹ پہ لگایا ہے، آپ نے کسی ایک وزیر کو میرٹ پہ نہیں لگایا، 2-4 جو لگے ہیں وہ آپ کی بجائے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، چاہے شامل قریشی صاحب ہو، چاہے 2-4 اور ہوں۔ باقی آپ نے شفقت محمود صاحب ہمارے دوست ہیں، سیکولر آدمی ہیں، وہ دین بیزار ہیں، اور یہ ان کے اندر ساری ٹریڈس ہیں، سارے گروپ ہے۔ آپ نے اٹھا کے ایک بندے کو اٹھائے، کسی کو جانتے تھے، اس کا نام تھا عارف بٹ تھا، اس کو اٹھا کے آپ نے یونیورسٹیوں کے چانسلر کی ریسرچ کمیٹی کا بنایا، انہیں ایک لمز کا لائبریرین اٹھا کے کسی یونیورسٹی کے جا کے وائس چانسلر بنا کے رکھ دیا۔ عمل کالج کے بارے میں اتنی شکایات آ رہی ہیں، عمران خان صاحب نے کھولا میاں والی میں، اتنی شکایات آ رہی ہیں، وہاں پہ تعلیمی معیار گرتا جا رہا ہے۔ مجھے خدشہ یہ ہے کہ جیسے یہ چونکہ اب جو HEC ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، آپ کے مخالفین کے پاس ہے، کسی نے جا کے کالج بند ہی نہ کرا دیں آپ کا، مجھے ڈر لگا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کے اس لیے کہ وہاں میرٹ پہ کام نہیں ہوئے، آپ کی حکومت میں میرٹ پہ کام نہیں ہوئے، تو نہ آپ کو نے میرٹ کیا، نہ آپ نے سچ بولا، نہ آپ نے جو دیانت دکھائی۔ میں تو اپنے کالم میں لکھا پرسوں چوتھ کہ خدا کے واسطے آپ یہ ہیرے کی انگوٹھی بھی ان کو 2 ملین میں بیچ دیتے، وہ تو 3 میں بھی آپ سے لے لیتا، کم از کم تحفہ تو گھر رہ جاتا، بازاروں میں تو نہ بکتا۔ کیا بے حمیت یہ ہے؟ حمیت کچھ نام کی چیز ہے ہمارے اندر، کسی کے اندر کسی لیول پہ؟ سبز پاسپورٹ کی عزت کرواتے پھر رہے ہیں، کیا ان کے اوپر تاثر ہوگا؟ سعودی پرنس کو پتہ چلا ہوگا کہ آپ ہمارے تحفے بیچتے پھر رہے ہیں۔ اتنی بھوک ننگ تھی، اتنی وہاں پہ نفسا نفسی تھی، اتنی وہاں پہ چھینا چھپٹی تھی۔ وہ کل ابرار رانا صاحب جنہوں نے یہ ڈیٹیکٹ کیا 2019 سے وہ لگے ہوئے تھے، اور سارے اس آپ کے لچھن پہ ان کرتوتوں کے وہ تہ تک پہنچے، وہ کہتے ہیں جی وہاں تحفہ آتا تھا تو وہاں پہ ایک ہلکا گلا مچ جاتی تھی، یہ میں لوں گا، یہ میں لوں گا، بولیاں لگتی تھی، اور یا تو پچھلے لے ایسی، تو پچھلے لے ایسی۔ اچھا انہیں کہا یار وہ فلانا دورہ آ رہا ہے، اتنے بڑا مال بڑھنا ہے، یہ بنی گال وزیر اعظم ہاؤس میں یہ چیز ہوتی تھی۔ نفع میں سے 50% ان کو چلا جاتا تھا، 50% جو فواد چوہدری صاحب نے اگر کوئی ہتھیار آئے تو ان کے پاس، جو کسی اور کے ہتھیار آئے تو ان کے پاس، اور 50% عمران خان کے پاس، بیچنے والے کے پاس۔ ذوالفقار بخاری نے سارے تو بہت مال بنایا انہوں نے، مال تو ان کے پاس بہت پہلے کا بھی ہے، ان کے کون نہیں جانتا ان کے مال کے لچھن کیا ہے۔ یہاں سے وہ لیبیا میں لڑوانے کے لیے پاکستان کے ریٹائرڈ فوجی جو ہے وہ اسمگل کیا کرتے تھے، یہ بہت بڑا کرائم ہے۔ پکڑے گئے، مارشل آرٹ کا 80s کا زمانہ تھا، موت کی سزا ہوئی ان کے والد کو۔ بے نظیر نے جب مشرف سے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تو اس کے اندر یہ خام خواہ سیاستدان پیپلز پارٹی میں شامل ہو کے اس میں اپنی ریلیف لے لی، اور سزا جو ہے ان کی سیٹسفائیڈ ہوئی۔ چنانچہ عمران خان صاحب کا کرائسس جو ہے 100 بڑھ گیا ہے، لیکن اس سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ جو جنرل نیا آئے گا وہ عمران خان صاحب، یہ ساری جو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 2 گھڑیاں آج آپ کی اور معلوم ہو گئی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، ہر دوسرے دن آپ کو سامنے آئے گا۔ پہلے دن جو آپ نے بات کی تھی جب عمر فاروق ظہور کا انٹرویو آیا تو اگلے دن آپ نے بڑی زبردست بات کی تھی، آپ نے کہا تھا ایک ہینڈلرز جو ہیں انہوں نے یہ سارا کام کرا۔ بالکل سے مجھے بھی یہ لگا ہے، فاروق ظہور وہ بندہ نہیں ہے، وہ ایک ڈکوائے ہے۔ اصل بات ایگزیکٹلی یہی ہوئی ہوگی کہ فرق ہوگی نے کسی مسٹر ایکس وائی مسٹر زیڈ سے یہ پیسے لیے ہوں گے۔ اب آپ چونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ جھوٹ ہے تو اس کو تو جھوٹا ثابت کر دیں گے، ان کا بھی یہی ہے کہ آپ ادھر آئیں پھنسے، پھر آپ جو بات کرتے ہیں اگلے جو کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایشو تو بعد میں سیٹل ہوگا، اس کے تو بہت بڑے فیصلے ہوں گے، اس میں تو گردنیں اتریں گی۔ ایک توشہ خانہ کیس، سر گھڑی کے کیس میں 8-9 جرائم ہوئے ہیں، ٹیکس ایویژن ہوئی ہے، مس ڈکلیریشن ہوئی ہے، چوری کا مال ہے، پہلے پیسے دیے گئے ہیں، ان کا منی ٹریل کیا ہے، پھر بعد میں جب جو ہے کس بندے نے بینک ٹرانسفر کس نے کرائی، پھر الٹیمیٹلی کہ دبئی میں 2 بلین کا کیا ہے تو جی وہ پیسے پاکستان میں کیسے ہے، منی لانڈرنگ کو، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سارے کرتب سامنے آنے کو ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ یہ ریاض ملک صاحب کا کیس ہو یا توشہ خانہ ہو یا اس سے بھی بڑا کیس ہے ممنوع فنڈنگ کیس، جس کے اور بھی بہت نئے کھاتے کھل رہے ہیں۔ ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے عمران خان صاحب۔ پہلے آپ وزیر اعظم ہو گئے جن کے اوپن اینڈ شٹ کیسز آئیں گے، جو کوئی عدالت بھی کھڑے ہو کے کرے گی، اور آپ بہت سارے کیسز میں آپ گلٹی پلیڈ کریں گے، جیسے آپ نے جج زیبا کی گستاخی کر کے گلٹی پروف کیا تھا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔
اسی طریقے سے چوری کے بھی بہت سارے معاملات میں آپ کو گلٹی پروف کرنا پڑے گا، بری طرح پھنس چکے ہو۔ یہ ضرور ہے کہ بہت سارے لوگ بیچارے جو ہیں وہ گناہ گار ضرور ہوں گے کہ آپ کے گناہ کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے، قرآن اٹھائیں گے، ابھی تک اس کے دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ آپ دیانتدار ہیں۔ حالانکہ جب آپ کروڑوں روپے کے حساب سے زندگی گزار رہے تھے پرتعیش، جب میں کسی پارٹی میں جاؤں اور پارٹی کے اندر ایک بندے کا خرچہ ہی 1.5 لاکھ ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ 2, 2.5, 3, 4 کروڑ کی پارٹی بندہ کرے، اور دوسرے چوتھے دن آپ پارٹی میں جائیں اور وہاں سے آپ کرکٹ کا زمانہ ہو، آپ فلاں ہو، بڑے بڑی جنگیں ہو، آپ کے گھر کے اندر ہو، آپ کے مسائل ہوں، تو پھر آپ کو یہ ساری باتیں جو ہے نا بندہ آ کے پھنس جاتا ہے اور پھر گوشمالی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ادارہ جو ہے اس کی جو ساکھ ہے وہ دو پہ ہے اور وہ آپ نے لگائی ہے، اس کو بحال کرنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آ کے ساری چیزوں کو منطقی انجام پہ پہنچانا ہے۔ ان کے اوپر الزامات لگے ہوئے قتل کے، ان کے اوپر ارشد شریف کے قتل کا الزام لگا ہوا ہے، ان کے اوپر وزیر آباد کے حملے کا الزام لگا ہوا ہے، ان کے اوپر بے شمار لگے ہوئے ہیں، باقی بہت سنگین الزامات لگے ہوئے ہیں، سازشوں کے، غداری کے، انہیں صاف کرنے ہیں۔ نئے چیف ہے کہ کوئی بیگیج نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک اچھی خبر مجھے ملی ہے کہ یا افواہیں آئیں، ماورائے آئین کو قدم نہ اٹھایا جائے۔ تو اسحاق ڈار صاحب اور علی صاحب کی ملاقات جو تھی اسی پیرائے میں ہی اس کو سمجھا جائے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ تحریک انصاف والوں کو پتہ چلا عمران خان صاحب اپنی نجی محفلوں میں فرما رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب، یہ مجھے آج ہی پتہ چلا کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو 4 سینئر ہیں جن کے اندر سائد شمشاد صاحب ہیں، اظہر حسن ہیں، نعمان راجہ ہیں اور فیض حمید صاحب ہیں، سب کو انہوں نے لولی پاپ دی ہے کہ میں آپ کی سفارش کر رہا ہوں، میں آپ کی سفارش کر رہا ہوں۔ یہ عمران خان صاحب کی میں بات بتا رہا ہوں، جو انہوں نے کہی میں وہ بتا رہا ہوں۔ دوسرا ان کا خیال ہے کہ جی ہم کوئی بھی آ جائے، یہ ان کو اب سمجھے یہ بات، اور بڑے دیر سے سمجھے، ہمارے لیے وہ یکساں ہوگا، عاصم منیر آ جائے یا کوئی آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کی تقریباً سازشی بیانیہ پہ بھی پلٹی کھائی ہے اور یو ٹرن لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ نے سازش نہیں بھی کی تو آپ کو کرنی چاہیے تھی، ان کو نہیں لانا چاہیے تھا، کہ ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ یعنی کہ جو یہ کہتے تھے کہ سر پہلے تو حتمی کہتے تھے سازش کی ہے، غدار ہیں، میر جعفر ہیں، ہینڈلرز ہیں، ٹرینڈ چلا دو، ارسلان خالد بیٹا جو ہے فرح بچی کے اوپر بڑا پریشر آ رہا ہے، غداری کا ٹرینڈ چلا دو۔ جنرل باجوہ کو آپ نے عظیم غدار ڈکلیئر کیا ہوا تھا، پورے پاکستان ان کو ڈھول بجوایا، کروڑوں لوگوں سے جو ہے آپ نے پوسٹیں کرائی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بھی جو ہے جیسے امریکہ کے اوپر کہہ دیا جی کہ وہ اس کو پیچھے چھوڑو، بھول جاؤ، مٹی پاؤ۔ جو امریکہ کو میں نے کہا تھا کہ اس نے میرے خلاف سازش کی اور یہاں غداروں نے اس کو آگے بڑھایا ہے اور دوسروں کو بٹھایا ہے میرے اوپر، پتلوں کو، اس سارے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اگلا چیف جو ہے پاسبلی، میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ عاصم منیر چیف بنیں گے، سائد شمشاد بنیں گے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، اور باقی عمران خان صاحب کے لیے خبر یہی ہے کہ جہاں آج باجوہ صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں، توشہ خانہ ہو یا ممنوع فنڈنگ ہو یا ریاض ملک صاحب والا کیس ہو یا باقی کیسز ہو، وہ ان کو آگے بڑھائیں گے، اور اگلے 20 دن 1.5-2 مہینے میں آپ کو ایک انجام پہ پہنچائیں گے۔ آپ کے لیے ایک آگ کا دریا ہے اور آپ نے اس میں ڈوب کے جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔